جی السلام علیکم۔ آج تبلیغ دین کے بارے میں درس و تدریس کے بارے میں کچھ آپ لوگوں کی جانب سے سوالات تھے کہ جو خواتین یہ کام کرنا چاہتی ہیں انہوں نے کچھ باتیں پوچھی ہیں، تو میں ان سب باتوں کا ایک آپ کو پورا اکٹھا ہی جواب دینا چاہوں گی، جس کو سننے کے بعد آپ سب کے مجھے بڑی امید ہے کہ تمام تبلیغ دین کے بارے میں جو کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ جب ہم دین کا علم سیکھتے ہیں تو ہمارا سیکھنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ہمارا علم دین سیکھنے کا مقصد جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی اصلاح ہوتا ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں یہ جو آج کل سلسلہ چل نکلا ہے آن لائن دین سکھانے کا یا گلی محلوں میں جو درس و تدریس کا، ایک تو پراپر جو کورسز ہو رہے ہیں مدرسے کروا رہی ہیں، خانقاہوں پہ ہو رہے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں، وہ تو پورے کے پورا اساتذہ کرام اور ایک ادارے ہیں جو بھی، وہ تو ایک سسٹم چل رہا ہے، آلریڈی چل رہا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہی۔ میں ہم جو جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، یعنی خواتین جو ہیں وہ گھروں میں درس و تدریس کا سلسلہ کرتی ہیں، یا پھر آن لائن آج کل بہت زیادہ یہ درس و تدریس کا سلسلہ ہو رہا ہے، تو ہم اس کے اوپر جو بات کریں گے، جو خواتین عام خواتین ہیں، گھریلو خواتین ہیں، یا کام بھی کرتی ہیں لیکن وہ اپنے دین کو سیکھنا چاہتی ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے کہ جب کہیں نہ کہیں تو وابستہ ہونا ہے نا، تو وہ کہیں بھی وابستہ ہوتے ہیں، تو ان کا اس وقت یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ تین کیٹیگریز ہیں، تین طرح کی خواتین ہیں۔ ایک وہ خواتین ہیں کہ جو صرف اور صرف اپنی اصلاح باطن کے لیے کہیں وابستہ ہوتی ہیں، کہ وہ کہتی ہیں کہ بڑی زندگی ہم نے ایسے غفلت میں گزار لی، تو اب کچھ اچھا سا ہم سیکھ لیں، تو اس مقصد کے لیے وہ کہیں وابستہ ہوتی ہیں اور دین سیکھنا شروع کرتی ہیں۔ دوسری وہ خواتین ہوتی ہیں کہ جن کی زندگی میں بہت ساری دکھ و تکالیف آئے، بہت ساری یعنی غموں سے وہ گزری، اور پھر اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا، اور وہ پھر جب دکھی دل ہے، غم سے نڈھال دل ہے، تو پھر اللہ کی باتیں اچھی لگتی ہیں، تو پھر ہم اللہ کی باتیں سننے کسی اللہ والے کو ڈھونڈتے ہیں، اور پھر ہم دین کو سیکھنے کہیں نہ کہیں وابستہ ہو جاتے ہیں، اور ہمارا مقصد جو ہوتا ہے وہ اپنی انگزائٹی اور اپنا دکھ درد دور کرنا ہوتا ہے۔ یہ دوسری قسم آ گئی خواتین کی۔ اچھا، اب تیسری قسم جو ہے وہ ان خواتین کی ہے کہ جو کہیں پر دیکھتی ہیں کہ کچھ خواتین جو ہیں وہ درس و تدریس کا کام کر رہی ہیں، اور ان کو بڑا پروٹوکول مل رہا ہے، اور وہ تو بہت معاشرے میں جو ہے بڑی ان کو عزت مل رہی ہے، تو وہ پھر کیا کرتی ہیں، تو وہ ان کے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہوتا ہے، اور وہ پھر کسی نہ کسی درس والی کو جوائن کرتی ہیں، اور پھر وہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد، یعنی میں سب باتیں آپ کو اپنے تجربے کی بنا پہ کر رہی ہوں کہ جو میرا اتنے سالوں کا تجربہ ہے اس فیلڈ میں، تو وہ کچھ ہی عرصے میں پھر وہ جب آپ کے ساتھ جڑ جاتی ہیں تو پھر وہ آپ سے کہتی ہیں کہ اچھا اب ہمیں بتائیں کہ ہم کب تک درس دے سکیں گے، کتنے عرصے میں ہم خود درس دینے کے قابل ہو جائیں گے، اور درس دینے کے لیے کیا کیا باتیں ضروری ہے جو ہمیں سیکھنی ہے۔ تو ان کو بڑی جلدی ہوتی ہے، وہ فٹافٹ سارا کچھ سیکھ کے ڈلیور کرنا چاہتی ہیں، وہ سیکھنے نہیں آتی، وہ دراصل انہوں نے سکھانا ہے، اور ان کے اندر یہ شوق ہے کہ ہم کچھ کر دکھائیں اور ہم کچھ کر گزریں، اور ان کو بڑا فیسینیٹ کر رہا ہوتا ہے جو سکھا رہا ہوتا ہے بیٹھا بندہ، وہ ان کو بڑا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے تو بڑے مزے ہیں، اس کو تو بڑی عزت مل رہی ہے، اور یہ بڑی اللہ کی باتیں کر رہی ہے، اور لوگ اس سے اتنی محبت کر رہے ہیں، تو وہ فٹافٹ اس اس کیا کہنا چاہیے، اس مسند پہ فائز ہونا چاہتی ہیں، اور اس مقصد کے لیے وہ کسی نہ کسی درس کو جوائن کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تین کیٹیگریز ہیں ہمارے یہاں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ دین کا علم جو سیکھنا اور سکھانا ہے، میں پھر دوبارہ آپ لوگوں کو یاد دہانی کروا دوں کہ یہ بات ہم اپنے تئیں کر رہے ہیں، جو اپنے ماحول کی، یعنی ہماری خواتین کا جو عام جو ہم یہ چھوٹے موٹے کورسز جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ اس حلقے کی بات ہے، اس میں میں مدرسے درس گاہوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، یہ ہم عام خواتین کی بات ہے۔ تو یہ تین طرح کی خواتین جو ہیں یہ آتی ہیں، اور اس پہ کیا ہے کہ جو اپنی اصلاح باطن کے لیے آئیں، اور جو اپنا رنج و غم دور کرنے کے لیے آئیں، ڈیفینیٹلی ان کو تو اللہ تعالیٰ
بہت نواز دیتے ہیں۔ یہ جو تیسری قسم ہوتی ہے کہ جو مسند پر فائز ہونے کے لیے آتی ہے، ان کے لیے ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جس مسند پر فائز ہونے کا خواب دیکھ رہے ہیں وہ کرسی جو ہے وہ آگ کی کرسی ہے، بہت ذمہ داری کی کرسی ہے۔ اللہ کے دین کی بات، ایک ایک لفظ جو ہے وہ اتنا بھاری ہوتا ہے ادا کرنا کہ خدا نہ خواستہ ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر ہو گیا تو پکڑ بہت بڑی ہے، کیونکہ یہ مسند کس کی ہے؟ یہ علماء کرام کی مسند ہے، یہ بہت بڑے لوگوں کی مسند ہے جنہوں نے زندگیاں لگا دی سیکھنے سکھانے پہ۔ اور جو ہم جیسے لوگ ہیں، ہم جیسے لوگ تو رضاکار ہیں، وہ کمپاؤنڈر، وہ ڈسپینسر کہ جو بہت زیادہ ایمرجنسی میں بہت زیادہ زخمی آ گئے ہاسپٹل میں تو ڈاکٹر اتنے اویلیبل نہیں ہیں، تو ہم جیسوں کو تھوڑی بہت تربیت دے کے تھوڑی بہت مرہم پٹی کرنی سکھا کے ہمیں بٹھا دیا جاتا ہے کہ چلو ڈاکٹروں کی کمی ہے تو تھوڑا سا تم بھی اپنا حصہ جو ہے وہ تھوڑا سا کام جو ہے سیکھ لو۔ اور ہم نے بڑے محتاط انداز میں جو ایک کمپاؤنڈر جو ہے وہ بڑے محتاط انداز میں کام کرتا ہے۔ اب دیکھیں زخمی آ رہے ہیں، ایکسیڈنٹل کیس آ رہے ہیں، تو جو ڈاکٹر کی ٹریٹمنٹ ہے وہ تو ڈاکٹر کی ہے، کمپاؤنڈر بیچارہ تو بس تھوڑی بہت صفائی ستھرائی کرے گا اور پھر ریفر کر دے گا بڑے ڈاکٹر کے پاس۔ تو جو میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ جو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم نے بڑے کام تو ہم کر نہیں سکتے، زندگیاں تو ہم نے لگائی نہیں ہیں، ہم نے تو بس تھوڑا بہت سیکھا ہے، اور بحیثیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کے جو سیکھا وہ قرض تھا، جو استادوں نے بتا دیا، جو استادوں نے سکھا دیا اسی کو بانٹنے بیٹھ گئے۔ اب اس ضمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی لغزش جو ہے اس کی پکڑ بہت بڑی ہو جاتی ہے کہ ایک جو دین کا استاد ہے اس کا تو ایک ایک لفظ پکڑا جائے گا۔ اللہ معاف کرے، اور آپ کو نہیں اندازہ کہ بولنے سے پہلے، بیان سے پہلے انسان کتنا اللہ کے آگے رو رہا ہوتا ہے کہ اللہ معاف کر دینا کوئی غلطی نہ ہم سے ہو جائے۔ بعد میں بھی ہم روتے ہیں کہ اللہ معاف کر دینا کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے، مطلب اتنا سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے۔ اور جنہوں نے تربیت دی ان کی دعائیں ساتھ ہوتی ہیں، جنہوں نے ہمیں اس کام کے لیے تیار کیا ان کی نگاہ ہوتی ہے ہم پہ، تو پھر ہم اس کام کو بطریق احسن جو ہے وہ سر انجام دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ کام بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے۔ یہ آپ کا استاد جو ہے جس نے آپ کو سکھایا وہ پھر ایک حد تک جب وہ دیکھتا ہے، پھر میں وہی بات کروں گی کہ ایک حد تک تربیت مکمل ہماری نہیں ہوئی ہوتی ہے، یہ تربیت تو آخری سانس تک چلنی ہے۔ تو ہم تو ہر وقت سیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ہم بھی طالب علم ہی ہیں، ہم بھی اسٹوڈنٹ ہی ہیں آپ کی طرح۔ تو بس جو ایک حد تک استاد دیکھتا ہے کہ اب اس نے تھوڑا سا اس کو شناسائی ہو گئی ہے، تھوڑا سا اس کو سمجھ اور فہم سمجھ بوجھ آ گئی ہے، تو پھر استاد جو ہے وہ اپنے شاگرد کو تھوڑی سی اور ٹریننگ دیتا ہے کہ کیسے آپ نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ تو پھر آپ کو ایک ایریا دیتا ہے کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے اور اس طرح سے کرنی ہے۔ تو آپ جو ہے وہ ایک کسٹڈی میں ہوتے ہیں، ایک نگاہ میں ہوتے ہیں، اور ایک تربیت میں رہتے ہوئے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ اس ضمن میں ہم جب دیکھتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہماری بڑی رہنمائی کرتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو ایک شخص جو تھا وہ مسجد کے ممبر پہ کھڑا ہوا واز کر رہا تھا، تو آپ رکے، آپ اس کے پاس گئے، آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نسخ اور منسوخ کے قانون سے آگاہ ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے کہا اگر تمہیں اس قانون کا نہیں پتا تو ممبر رسول پر کھڑے کیسے واز کر رہے؟ تو آپ دیکھیں کہ معیار کیا تھا، علم کا معیار کہاں تک، یعنی مطلب کہ حضرت علی کا جو ایک بات ہے وہ ہمارے لیے ایک اپنے اندر ان کے الفاظ جو ایک سمندر سے بیٹھے ہیں۔ پھر حضرت جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں، ہمیں ان کا ایک قول ملتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اے طالب علم، دین سیکھنے کے بعد سیدھا ممبر پر نہ جا، پہلے کسی کامل کی صحبت اختیار کر، ورنہ فساد برپا کرے گا۔
ٹھیک ہے، تو صرف اور صرف سیکھ کر آگے جو ہے ممبر پر بیٹھ کر وعظ کرنا، اس سے بھی ڈرا دیا گیا کہ پہلے کسی کے زیر تربیت اپنے آپ کو دو، جو تمہاری تربیت مکمل کرے. یہ جو کامل کی صحبت اختیار کرنا، اس سے مراد کیا ہے کہ پہلے کسی کے زیر تربیت اپنے آپ کو دینا، وہ آپ کی تربیت کرے تو پھر آگے کام کرنا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ کے بزرگ تھے، تو ان کے پاس جو ہے وہ ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تبلیغ کا کام کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ضرور کرو تبلیغ کا کام، لیکن بولے بنا کرنا. تو یہ دیکھیں یہ کتنا مشکل ہے کہ اپنا کردار اتنا بلند کر لو کہ لوگ خود بخود تمہاری طرف کھینچے چلے جائیں، کردار اتنا خوبصورت ہو جائے کہ خود بخود جو ہے لوگوں کے عمل میں تبدیلی پیدا ہو جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ صحبت یہی ہوتی ہے نا کہ کسی کی صحبت ایسی ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ چند دن اس کے ساتھ گزارتے ہیں تو آپ کی بہت ساری آپ کی برائیاں غیر محسوس طریقے سے آپ سے دور ہو جاتی ہیں. پھر ایک اور بزرگ کا قول ہے کہ ان کے جب انہوں نے اپنے شاگرد کو تربیت کرنے کے بعد جب وہ اس کو رخصت کر رہے تھے تعلیم کے لیے، تو آپ نے ان کو نصیحت کی، تو ان کے شاگرد نے کہا مجھے کوئی نصیحت کرے، تو انہوں نے ان کو نصیحت کی کہ دیکھو تم لوگوں میں تبلیغ تو کرنے جا رہے ہو، کبھی خدا نہ بننا اور نہ کبھی رسول بننا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، میں کیسے خدا اور رسول بن سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ صرف خدا کی بات کا انکار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کرنے والا کافر اور مشرک ہو سکتا ہے. کافر صرف وہی ہے جو اللہ اور رسول کی بات کا انکار کرے. تو کبھی اگر کوئی تمہاری کہی ہوئی بات نہ مانے تو اس کو کافر اور مشرک کا فتویٰ نہ دینا. تو اب یہ بھی دیکھیں کتنا اس میں کتنا وزڈم ہے اس بات میں کہ ایک جو استاد ہے اس کے اندر صبر کا لیول کیا ہونا چاہیے. کہ اب ہم تو تبلیغ کرنے بیٹھتے ہیں تو ہم تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا تم نے نہیں مانی تو بس سارے فتوے تمہارے اوپر ہیں. تو اس کے لیے بہت صبر جو ہے اس سے کام لینا پڑتا ہے کہ صرف اللہ اور رسول کی بات جو ہے اس سے اگر کوئی منکر ہو رہا ہے تو وہ کافر ہے. ایک کیا کہنا چاہیے، یہ ایک بہت بڑی نصیحت ہے اگر ہم اس کی گہرائی کو سمجھ لیں. پھر اسی ضمن میں ایک اور واقعہ جو ہے وہ مجھے یاد آتا ہے کہ جیسے ہم جب دین کسی سے سیکھنے جاتے ہیں تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ فٹافٹ سارے کا سارا ہمیں سکھا دے، جو بھی اس کے پاس ہے ہمیں ایک دم سے مل جائے. اور جب ہمیں مل جائے تو پھر ہم یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا، ہم تو بہت کچھ کر لیں گے، ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے. تو ایک جو بزرگ تھے ان کا ایک جو شاگرد تھا وہ ان کی دن رات خدمت کرتا تھا اور اس کو پتا تھا کہ میرے استاد کے پاس جو ہے نا وہ اس میں اعظم ہے، تو وہ ان کی خدمت کرتا تھا اور اس نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اس میں اعظم سکھائیں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا، بہت اس نے خدمت کی اور بہت اس نے ان سے یعنی کہا، اصرار کیا کہ مجھے سکھائیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں ایک جگہ بتاتا ہوں، پہلے تم وہاں جاؤ اور وہاں شام کے ٹائم جانا، دیکھنا وہاں اس حلیے کا ایک لکڑہارا آئے گا اور پھر تم اس لکڑہارے کو آبزرو کرنا، جو کچھ تم دیکھو وہ تم نے آ کے مجھے بتانا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ چلا گیا، وقت مقررہ جو بتایا تھا انہوں نے، شام ہوئی، وہاں پر ایک لکڑہارا آیا اور لکڑیاں اس نے پیٹھ پہ لادی ہوئی تھی، بوڑھا تھا اور تھکاوٹ تھی اس کے چہرے پہ اور مشقت کے جو اثرات تھے وہ اس کے پورے وجود پر نظر آ رہے تھے. وہ آ رہا تھا پیٹھ پہ لکڑیاں لادے ہوئے. تو ایک جو اہلکار تھا گورنمنٹ کا وہ آتا ہے اور وہ آ کے اس کو کہتا ہے کہ یہ تم جنگل سے جو لکڑیاں کاٹ کے لائے یہ مجھے دے دو. تو وہ اپنی پیٹھ سے، جو وہ بزرگ تھا وہ اپنی پیٹھ سے وہ لکڑیاں اتارتا ہے اور ان کو دے دیتا ہے. تو وہ لکڑیاں پکڑتے ہیں اور دیکھتا ہے وہ بندہ اور وہ اس کو ڈانٹتا ہے، اس کو یعنی گالیاں نکالتا ہے اور اس کو برے الفاظ کہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تم نے ایسی لکڑیاں کاٹی ہیں، دیکھو
ساری لکڑیاں گیلی ہیں، یہ کیسے جلیں گی؟ اور پھر وہ اس کو جو ہے وہ ٹھڈے مارتا اور یعنی دھوکوپ کرتا ہے۔ اور وہ جو شخص تھا، جو بوڑھا شخص تھا، وہ بہت صبر کے ساتھ یہ گالی گلوچ اور مار پیٹ برداشت کر رہا ہے، اور جو دیکھ رہا ہے سب، اس کو وہ تل بلا رہا ہے، اس کو بڑا غصہ آ رہا ہے کہ دیکھو اس کے ساتھ یہ زیادتی کر رہا ہے اور یہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ خیر سارا ماجرا دیکھتا ہے، سنتا ہے، واپس جاتا ہے۔ اور جب واپس جاتا ہے اگلے دن اپنے استاد کے پاس، تو اپنے شیخ کو کہتا ہے کہ میں دیکھ آیا ہوں سب۔ تو اس کا شیخ اس کو کہتا ہے اچھا بتاؤ کیا دیکھ کے آیا؟ وہ سارا قصہ اس کو سناتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں کیسا لگا؟ اس نے کہا کہ شیخ جب وہ اس بوڑھے کو مار رہا تھا اور اتنا غلط لفظ استعمال کر رہا تھا تو میرا غصے سے بہت برا حال تھا، اور میرا جی چاہ رہا تھا کہ اگر مجھے اس میں اعظم آتا ہوتا تو میں اس بندے کو جو ہے مزہ چکھا دیتا، میں اس کی طبیعت صاف کر دیتا کہ کیسے وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے، کہ اگر مجھے اسم اعظم کا پتہ ہوتا تو میں اس وقت اس اسم اعظم کو استعمال کرتا اور اس اہلکار کی جو ہے وہ درگت بنا دیتا۔ تو وہ جو اس کا شیخ تھا اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے وہ جو بوڑھا لکڑیاں اٹھا کے آ رہا تھا وہ میرا شیخ ہے، اور میں نے اسم اعظم انہی سے سیکھا ہے۔ تو پہلے اپنے اندر اتنا صبر پیدا کرو، تو پھر جو ہے تمہیں میں اسم اعظم سکھاؤں گا۔ تو کیا ہے کہ یہ جو تبلیغ کا کام ہے بڑے صبر کا کام ہے، اس میں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، اختلاف رائے۔ آپ دیکھیں ہمارے تو تھوڑی سی ہماری بات سے کوئی اختلاف کر دے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے، اور ہم تو فوراً خدا رسول بن بیٹھتے ہیں نا، فوراً اس میں فتوے لگانے بیٹھ جاتے ہیں، اور اپنی جو پسند کی جو اپنی جو کیا کہنا چاہیے موافق حدیث ہیں ہم ڈھونڈ کے اس پہ فٹ بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ پوری کی پوری تربیت جب تک پراپر آپ نے حاصل نہیں کی، اس وقت تک یہ آپ کے لیے یعنی آپ کی ذات کے لیے، آپ کے ایمان کے لیے، آپ کی آخرت کے لیے یہ کام جو ہے یہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، اور اس بارے میں آپ ماشاءاللہ سب لوگ سمجھدار ہیں۔ اور جو ایک مجھ سے جو ایک سوال میرے پاس آیا وہ یہ ہے کہ آپ کے لیکچرز جو ہیں ہم سنتے ہیں ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، اور ان لیکچرز کو سننے کے بعد پورا اگر ہم کاپی پہ میں نے نوٹ کر لیے، اور نوٹ کرنے کے بعد جو ہے میں ان کو کہیں پر بیان کر سکتی ہوں، تو میں آپ سے کہوں گی کہ میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دے سکتی کہ آپ میرے لیکچرز کو سننے کے بعد جو ہے وہ آپ بیان کریں۔ کیونکہ جو خواتین میرے زیر تربیت ہیں، جن کو میں نے پڑھایا، جن کو میں نے پورے کورسز کروائے، ان کو پھر ہم پوری پریچنگ کی تربیت بھی دیتے ہیں کہ یہ کام آپ نے کرنا کیسے ہے۔ تو ان کو اجازت، کیونکہ دیکھیں آپ ایسے ہی لفظ پکڑ کے آگے بیان کریں گے تو آپ کو وہاں سے جب آپ ان لفظوں میں چھپی جو گہرائی ہے اس کو ہی نہیں سمجھے، آپ کے استاد نے آپ کو جج ہی نہیں کیا، آپ کے استاد نے ابھی آپ کو کوئی سند نہیں دی، آپ کے استاد نے ابھی کہیں پر بھی اپنی تسلی کا اظہار نہیں کیا کہ ہاں میں نے اس کو پڑھایا، اور جو میں نے پڑھایا میں نے اس کا امتحان بھی لیا، اور میں نے امتحان لینے کے بعد میں نے جج کیا اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب یہ جو تعلیمات میں نے اس کو پڑھائی ہیں یہ آگے بیان کر سکے۔ تو جب یہ پورے ایک پروسیس سے، ایک مراحل سے گزارنے کے بعد ہم ایک اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں کہ اب ہم نے آپ کی تربیت مکمل کر دی، مکمل تو پھر وہی بات ہے کہ کبھی بھی نہیں ہوتی، کہ ایک حد تک ہم آپ کی تربیت کر چکے ہیں اور مطمئن بھی ہیں، تو اب آپ آگے کام کر سکتے ہیں، تو اس کی تو ہم ذمہ داری لیتے ہیں۔ اور اس طرح اگر آپ میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ ایک لیکچر یا 2 لیکچر سننے کے بعد میں اس کو نوٹ کر کے آگے بیان کروں، تو اس کی میں آپ کو میری طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے، کیونکہ میرے جو لفظ ہیں میں ان کی ذمہ دار ہوں، اور آپ کے جو لفظ ہیں وہ آپ ان کی ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو شوق ہوتا ہے ٹیچنگ کا، یا ان کے پاس ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ وہ کر سکیں، تو ان کے لیے پھر یہ اساتذہ کرام ایک اچھا رول جو ہے وہ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ آپ کسی بھی مستند کتاب کو اٹھائیں اور اس میں سے پڑھ کے آپ سنا دیں، تو یہ زیادہ سیف ہو جاتا ہے۔ اس طرح لفظوں کی گہرائی میں اترے بنا آپ
کسی کے لفظوں کو آگے بیان کریں گے تو یہ ادھورا علم ہے۔ تو ادھورا علم جو ہوتا ہے یہ بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے، اور علم جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ علم جو ہے یہ دو دھاری تلوار ہے۔ علم کے ساتھ اگر تربیت نہ ہو تو یہ بہت خطرناک ہے، معاشرے کو لہو لہان کر سکتا ہے۔ تو اس میں بجائے اصلاح کے کیا ہے کہ فساد کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ بات کو آپ صحیح طور پہ سمجھا نہ پائیں تو اس سے بھی پھر کچھ غلط نتائج نکل سکتے ہیں۔ جیسے کہ وہ خاتون تھیں تو وہ بات ہم کر رہے تھے کہ نماز جو ہے اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھنا چاہیے، تو وہ اس نے اگلی بات نہیں سنی، پچھلی بات نہیں سنی، اس نے اتنی بات سن لی، اور کچھ عرصے کے بعد جب ملاقات ہوئی تو کہتی میں نے تو تب سے نمازیں ہی پڑھنی چھوڑ دی ہیں، جب ترجمے کی سمجھ ہی کوئی نہیں تو نماز کا کیا فائدہ، تو آپ نے ہی کہا تھا۔ تو اب دیکھیں نا کتنی بھاری ذمہ داری ہے کہ ایک لفظ کو پکڑ کے آپ کیسے ایک اصول آپ نے اخذ کر لیا۔ تو پلیز یہ باتیں جو ہوتی ہیں یہ بہت نازک معاملات ہوتے ہیں۔ اصول اخذ کرنے کے لیے آپ کو پورے کا پورا سیاق و سباق معلوم ہونا چاہیے، اور اگر آپ کو سیاق و سباق معلوم نہیں ہے تو آپ کوئی بھی فیصلہ پلیز نہ کریں۔ یہ آپ کے لیے بھی خطرناک ہے، آپ کی آخرت کے لیے بھی خطرناک ہے، آپ کے ایمان کے لیے بھی خطرناک ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔